ہے تاریخ 14 جون اور 14 جون کو دنیا بھر میں خون کے عطیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے، یعنی کہ ورلڈ ڈونرز ڈے منایا جاتا ہے. اور ایک طریقے سے وہ لوگ جو کہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دن منایا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بتانے کے لیے بھی دن منایا جاتا ہے کہ آپ کے خون کے عطیات جو ہیں لوگوں کی جان بچانے کے لیے کتنے ضروری ہیں. بالکل، اور لوگوں کی جان بچتی ہے، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو تھیلیسیمیا کا شکار ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور ان کو ظاہر ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد خون ان کو چڑھانا، ان کو دینا ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناگہانی آفات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. آپ ہاسپٹل میں جائیں تو جو ان کے پیارے ہوتے ہیں کس قدر پریشانی کے عالم میں اس وقت خون کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور اگر بلڈ بینک میں خون موجود ہوتا ہے تو بڑی تسلی اور تشفی انہیں ملتی ہے. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ خون پروڈیوس تو نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے لوگوں کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور آبویسلی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اس سے آپ کی صحت پر بھی اچھے اثرات ہی مرتب ہوتے ہیں. اچھا، آپ جن اوکیزنس کی بات کر رہے تھے نا، جیسے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 15 دن کے بعد خون کی ایک بوٹل لگتی ہے، اور خون کی بوٹل نہیں لگتی، بیسک ان کو پلازما جو ہے وہ بھی انجیکٹ کیا جاتا ہے. اور ساتھ میں یہ جو ہمارے ہسپتال میں جو مریض ہیں ان کے علاوہ دہشت گردی کی وارداتوں، قدرتی آفات جیسے بھی اشفاق نے بات کی، ناگہانی واقعات جو ہوتے ہیں، ٹریفک حادثات جن کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو شرح وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، سمیت دیگر واقعات میں زخمی ہونے والے افراد کے لیے خون کا عطیہ دیتے ہیں. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خون کا عطیہ دینا انسانی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد نعیم، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سکھر بلڈ بینک کے ہیں. ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے آج کے دن ہمیں اتنی عزت بخشی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم نے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی کہا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج کا دن منایا جا رہا ہے لوگوں کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، بلکہ بلڈ ڈونیٹ دینا ہماری اپنی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. جی بالکل، اصل میں بلڈ ڈونرز جو ہیں وہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے بلڈ ڈونیشن کا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو لوگ بھی بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ان کے بہت سارے بیسک ہیلتھ پیرامیٹرز چیک ہو جاتے ہیں، ان کی بلڈ اسکریننگ ہو جاتی ہے ہیپیٹائٹس بی سی HIV ایڈز کے حوالے سے، ان کا بلڈ پریشر چیک ہو جاتا ہے، ان کا پلس ریٹ، فیور اور ان کا ویٹ. اور ان کو فردر اگر سپوز کوئی اسکریننگ میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ان کا پازیٹیو ہوتا ہے تو ان کے اس کے بارے میں ان کے ہیلتھ کے حوالے سے ان کو فردر ایڈوائس بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ بلڈ ڈونیشن جو ہے ایک پیورلی ایک ہیلدی شخص کی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کو ہر شخص کو سال میں 2 سے 3 بار ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے ویسے ہی یہاں پہ خون کے عطیات دینے کا رجحان بہت کم ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں، جو بچے جو زندگی میں تڑپتے ہیں زندگی کے لیے، جن کو ہر مہینے 15 دن بعد ہمارے خون کے عطیات کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کڈنی ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں، روڈ ایکسیڈنٹس ہے، میٹرنل چائلڈ ہیلتھ کے حوالے سے جو خواتین ہیں وہ زچگی کے دوران ان کو بلڈ کی بہت ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح اور کینسر کے پیشنٹس ہیں، لیوکیمیا کے پیشنٹس ہیں. تو یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے کہ جہاں بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر بلڈ سینٹرز میں بلڈ ہوگا، وہ پراپر پروسیس ہوا ہوگا، اسکرین ہوا ہوگا، تو وہ ان پیشنٹس کے کام آ جائے گا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو کس ایج گروپ سے لے کے کہاں سے لے کے 15 سے 50 سال تک؟ 15 سے 55 سال تک لوگ بلڈ دے سکتے ہیں، اور خاص کر جن کو کوئی بیماری نہ ہو، ہیپیٹائٹس نہ ہو، بلڈ پریشر نہ ہو، ڈائبٹیز نہ ہو، اور کوئی بھی ایسا موذی مرض نہ ہو، وہ لوگ آرام سے، جن کا وزن منیمم جو ہے 45 کلو گرام ہو، وہ لوگ خون کے عطیات ایزیلی دے سکتے ہیں اور بلڈ سینٹر جا سکتے ہیں یا کسی ایسی جگہ. اچھا، ویسے 15 سال سے کم تو سمجھ آتا ہے، 55 سال سے زائد میں منع کیا جاتا ہے، خون بننا اتنا نہیں رہتا. ہاں، ایکچولی جو ہمارا بون میرو ہوتا ہے جہاں سے یہ بلڈ پروڈیوس ہوتا ہے، تو وہ اس کی ایکٹیویٹی اس لیول کی نہیں رہتی. تو اس لیے یہی ایڈوائزیبل ہے، کیونکہ یہ ایک ہیلدی شخص کی، ایک ہیلدی ہیومن بینگ کی ایکٹیویٹی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسے انہیلدی سے آپ بلڈ لے لیں اور اس کو اور بیمار کر دیں. ہیلدی خون کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں عمومی طور پہ کتنے لوگ جو ہیں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے یہاں تقریباً آپ سمجھیں کہ ہارڈلی کوئی 14 to 15% لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، اور والنٹری بلڈ کا کمپوننٹ بہت کم ہے. اور گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف پاکستان بہت ایفرٹس کر رہی ہے، خاص کر کے جو ریجنل بلڈ سینٹرز بنے ہیں، اور ان کے تھرو بھی لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. ہمارا اپنا سکھر بلڈ بینک کا آپ دیکھیے، ہمیں گورنمنٹ آف سندھ نے ایک بلڈ ڈونیشن بس لے کے دی ہے، جو اس بس کا باقاعدہ اسکیڈیول ہوتا ہے. خاص کر کے آپ دیکھیں کہ لاسٹ 1.5 ایئر سے کووڈ پینڈیمک کی سچویشن میں تو یونیورسٹی، اسکول، کالجز بند ہے جہاں سے جو بلڈ ڈونیشن حاصل کیا جاتا تھا. اس لیے اب ہم مختلف اس بلڈ ڈونیشن بس کے حوالے سے مختلف ایریاز میں جاتے ہیں. ہماری ٹیم وہاں پہ باقاعدہ پری اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ جی یہاں بلڈ ڈونر بس آئی ہوئی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس لوگ
ब्लड देने के लिए आते होंगे, तो ब्लड ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो कौन से ग्रुप्स का ब्लड इजीली अवेलेबल होता है और कौन से रेयर है? क्योंकि देखिए जितने भी नेगेटिव ग्रुप्स हैं वो रेयर हैं, और ब्लड जो ज़रूरत के वक्त मिल जाए वो बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मिल जाए। बाकी तो ये कि ए बी आप समझ लें, ए बी बहुत रेयर ग्रुप है, ए बी नेगेटिव उससे भी ज़्यादा रेयर है, इस तरह से ओ नेगेटिव है, नेगेटिव ग्रुप सब रेयर है। बाकी पॉजिटिव में बी पॉजिटिव तकरीबन कॉमन ग्रुप है। और क्या मुश्किलात होती हैं? जैसे मेरा खुद अगर ब्लड ग्रुप जो है ओ नेगेटिव है, और बहुत सारी सिचुएशन में मैंने ऐसा देखा है कि हाँ, कि मैं जब लोगों को ब्लड डोनेट करने जाती हूँ तो मुझे 2 हफ्ते के बाद दोबारा मैसेज आ जाता है कि किसी और का ब्लड नेगेटिव हो, ओ नेगेटिव हो। तो आप लोगों को क्या क्या मुश्किलात होती हैं? बिकॉज जो रेयर ब्लड नहीं मिलता फिर कैसे पूरा करते हैं ये? देखिए हमारे पास तो एक इन्वेंट्री बनी होती है, बाकायदा रजिस्टर्ड होते हैं नेगेटिव ब्लड डोनर्स भी, तो उनको हम कॉल करते हैं। हमारा जो भी ब्लड डोनर रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको कॉल करते हैं, उनसे राब्ते में रहते हैं, तो अक्सर व बेशतर लोग आ जाते हैं और उनका मसला हल हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव रेयर होते हैं, फिर लोगों का जो हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन देने का रुझान है वो बहुत कम है। इसलिए अगर लोग खुद ही खासकर नेगेटिव ग्रुप जो हैं वो अपने 3 मंथ 4 मंथ के बाद खुद ही ब्लड सेंटर चले जाएं और अपना ब्लड डोनेट कर दें, तो ये कमी कभी भी, चाहे मर्द हो या खवातीन, कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल। असल में हमारे यहाँ खवातीन में जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए जब तक उनका हीमोग्लोबिन लेवल चेक ना हो, बाकायदा उनके तमाम हेल्थ के बेसिक पैरामीटर्स पे वो पूरा ना उतरें, तब तक उनसे ब्लड नहीं लिया जा सकता। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि नॉर्मली काफ़ी स्क्रीनिंग होती है और हमने ये देखा भी है, उसके बावजूद जो एक मफरूज़ा है, यही कहा जाता है कि नशे के आदी जो अफराद हैं वो अपना ख़ून बेच देते हैं पैसों की एवज़, तो वो स्क्रीनिंग में पकड़े जाते हैं या नहीं पता चलता? जी बिल्कुल, वो तो देखिए स्क्रीनिंग में भी पकड़े जाएंगे, इसके अलावा उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल होगा वो भी बहुत कम होगा, और ये जो नशे के आदी अफराद वाला कंपोनेंट था, अल्लाह का फजल है कि काफ़ी हद तक कम हो गया है, और लोगों में भी बहुत अवेयरनेस आई है, लोग भी अपने नियर डियर वंस के लिए खुद अपना ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आते हैं। बट ये है कि अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे ये मीडिया के और सिर्फ ये 14 जून को या इस किस्म के ओवरऑल हमें अगर कभी कभार वीकली बेसिस पे हम मैसेजेस देते रहें, पास ऑन करते रहें कि ये सबकी एक कॉर्पोरेट। डॉक्टर साहब बहुत प्यारी बात की, हम अपने शो के तवज्जो से हमेशा ही बात करते रहते हैं, खुद थैलेसीमिया सेंटर्स में भी जाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, ताकि आपको लगे कि भाई देखिए हम बिल्कुल जिंदा सलामत है, कुछ हमें नहीं हुआ। ब्लड डोनेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ख्याल रखा करें थैलेसीमिया के बच्चों को। आपकी ब्लड की बॉटल में ना 2 बॉटल लगते हैं। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद।